عتیق رضوی صاحب سے ملتمس ہوئے آگے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں، سما 100 برس کا ہو پل کی خبر نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج جن بزرگوں کے نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، قاضی محمد رفیق صاحب کے بارے میں مقررین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ میں تھوڑا سا ان کے حوالے سے یہ جانتا ہوں کہ یہ عرصہ دراز سے نکاح خوان تھے، اس وارڈ کے یہ نکاح خوان تھے۔ میرے والد ماجد مولانا محمد رفیق فاروقی صاحب یونین کونسل کا پورا رجسٹر ان کے پاس ہوتا تھا، اور یہ اگر کوئی شرعی مسئلہ نکاح اور طلاق کے بارے میں ان کو درپیش ہو تو یہ یہاں سے پیدل چک کے یہ چک جایا کرتے تھے، پیدل چل کر، اور شرعی مسائل کے لیے رہنمائی لیتے تھے، اور اس کا یہ فائدہ ہوا۔ یہ دین سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حرمت والا مہینہ بھی عطا کیا، اور اس ہفتے کا جو سید الایام شریف جمعہ وہ بھی ان کو عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مفہوم ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو یا عرفہ کے دن انتقال کرتا ہے دنیا سے، اس کا وصال ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ قبر کے فتنوں سے آزاد ہوتا ہے۔ قبر کا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا قبر کا فتنہ وہ منکر نکیر آپ سے سوال اور جواب کریں گے، جن کی شکل انتہائی ڈراؤنی اور دہشتناک ان کی شکل ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب بندہ قبر کے معاملات میں سے نکل جائے تو اس کے بعد والے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئے روز ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ برادران گرامی قدر، یہ دنیا کی زندگی موج و مستی کا نام نہیں کہ دنیا میں مال و دولت اور جاگیریں اور کوٹھیاں اور گاڑیاں بنا کر ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ ہرگز نہیں۔ مومن کی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ مومن کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے پاکیزہ دلوں کی طرف دیکھتا اور تمہارے نیک اعمال کی طرف نگاہ رحمت کرتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، سوچ لیجئے، آج یہ جا رہے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے اس وعدے سے کوئی شے نہیں بچتی، فرشتے بھی موت کا انہوں نے بھی ذائقہ چکھنا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو اپنی زندگی میں اسے راضی کیا جائے۔ آخری بات، اور اپنی میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں حقوق اللہ کا بھی ادب اور احترام اور پورا کرنا ہمارے ذمے اور لازم ہے، وہاں حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہمارے ذمے اور لازم ہے۔ برادران گرامی قدر، دیکھا یہ جاتا ہے جیسے یہ خشک سالی یا بعض حضرات کے لوگوں کے پانی گھروں میں خشک ہو گئے، نلکے خشک ہو گئے، کنویں میں پانی نہیں رہا، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض پڑوسیوں کے گھر میں پانی ہوتا ہے، ضرورت سے زائد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دیتے نہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے اپنے دلوں میں برادران گرامی بٹھا لیجئے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی کسی سے بھی ناراضگی ہو، رنجش ہو، اگر وہ پانی کے لیے کوئی بندہ ہمارے گھر میں آئے یا وہ ہمارے پاس آئے تو پانی اس کو بدرجہ اولا دینا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کون سا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ان کے لیے پانی، ان کے لیے کنواں کھدوا۔ انہوں نے کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کی طرف سے اس کو حصہ ثواب کیا۔ برادران گرامی قدر، یہ خشک سالی یا بارشیں نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دوسرے کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، دوسرے کا مال مویشی اپنا دوسرے کی زمین پر لگا کر گھاس چرا دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ برادران گرامی قدر، یہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ اگرچہ حقوق العباد افضل ہیں، لیکن اگرچہ حقوق اللہ افضل ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے حقوق العباد اس سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قاضی صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ میں سوگوار خاندان کے ساتھ شرکائے جنازہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل بخشش فرمائے اور پسماندگان کو ثمر جمیل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔